ہم لوگ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہمارا ہے، اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی پر زندگی کے تمام معاملات میں چلیں۔ اس مدرسے میں حدیث کی سب سے اعلیٰ کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کا تعلق کہاں سے؟ دل سے ہے۔ نیت زبان سے نہیں ہوتی۔ یہ جو زبان سے لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں وہ سب میڈ ان انڈیا ہے، وہ نبی کی سکھائی دعا نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو سارے عمل کا دار و مدار نیت پر، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹاپ 3 نیکیاں: اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا، اللہ کی راہ میں بے تحاشا پیسہ لٹانے والا، اور علم دین حاصل کرنے والا، یہ 3 نیکیاں کرنے والے ٹاپ 3 لوگ ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی 3 لوگوں کے ذریعے جھلسائی جائے گی۔ جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی: اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں بہت دولت لٹانے والا، اور قرآن پڑھانے والا۔ کیوں؟ ٹاپ 3 نیکیاں تھیں، صرف نیت گڑبڑ تھی، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا۔ یہ ٹاپ 3 نیکیاں جہنم میں سب سے پہلے جلنے کا سبب بن جائیں گی۔ ابھی رمضان کا مہینہ بالکل دستک دے چکا ہے۔ 3-4 دنوں کے بعد شاید جمعہ کو چاند نکل جائے، تراویح کی نماز ہم پڑھیں۔ رمضان میں ہم سب سے میجر عبادت کون سی کرتے ہیں؟ تراویح نہیں، روزہ۔ سب سے میجر عبادت روزہ ہے نا۔ رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ کہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہماری ایک عادت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں جب کوئی اچھا مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی ہم اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کہیں گندگی پڑی ہے تو ہم دور کرتے ہیں، مہمان آ رہا ہے کیا جواب دیں گے؟ اچھا بستر بچھاتے ہیں، اچھا برتن میں کھانا لاتے ہیں، آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ رمضان بھی ایک بہت ہی خوش نصیب اور بہت معزز مہمان بن کے ہمارے گھر میں آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ لے کے آتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، تیار کرو رمضان کے لیے۔ ابھی سے عادت ڈال دو قرآن پڑھنے کی، ابھی سے عادت ڈالو راتوں میں تہجد پڑھنے کی، ابھی سے نفلی روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، تاکہ رمضان آئے تو آپ پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، رمضان اگر آ گیا اور آپ نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا تو یہ اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں ایک رات ایسی ہے من حرمھا فقد حرم الخیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت نہیں کر پایا پھر وہ کسی بھلائی کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بڑی برکتوں کو لے کے آتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا استقبال، اس کو جو ہے اس کی برکتوں کو کیسے حاصل کریں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے شہروں میں جو دکانیں ہوتی ہیں، دکانوں پہ سیل لگتی ہے، سردی کے جو کپڑے ہوتے ہیں، جب سردی جانے لگتی ہے تو ایک سیل لگتی ہے اور بڑے سستے داموں میں کپڑے ملتے ہیں، تو سیل جب لگتی ہے تو دکانوں پر بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی نیکیوں کی سیل بن کر کے آتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا ہم استقبال کریں اور کوشش کریں کہ رمضان کا ہم حق ادا کریں، اور رمضان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اور پھر ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ان عبادتوں کو ہمارے قبول فرمائے۔ ناظرین، یہ عبدالغفار سلفی آفیشیل چینل، یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے، اور ہمارے دروس اور بیانات انشاءاللہ اس پر آپ کو برابر ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور جو ہے اس میں شامل ہوں،
اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچائیں، اور سوشل میڈیا کے اس سفر پہ آپ ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہماری دعوت جو ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے آپ اپنی ترجیح دیں۔